بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں سافٹ انالیسز اور میں ہوں سلیم۔ ہم بات کر رہے تھے گزشتہ ہم نے بات کی ہے دو پروگرامز میں، نیشنلزم کا فروغ جو بلوچستان میں ہے اور گلگت بلتستان میں ہے۔ گلگت بلتستان اور بلوچستان سے ہٹ کے آزاد کشمیر میں جو نیشنلسٹ ہیں، چونکہ میں یہاں کا رہنے والا ہوں، ان سے ہمارا اٹھنا بیٹھنا یہ ان کی ایک تو تعداد بہت زیادہ ہے، کوالیفائڈ ہیں، اور وہ اس طرح کے ایگریسو تو نہیں ہیں، لیکن ان کی تربیت اور یہاں ان کا ایک ڈھانچہ جو ہے وہ زیادہ مضبوط، زیادہ مؤثر، اور انٹرنیشنلی جو ہے یورپ امریکہ وغیرہ میں بھی وہ موجود ہیں۔ تو اس کے جو ہے دو تین ان کے جو بڑے لیڈر ہیں ان کے اوپر بھی بات کریں گے، لیکن پہلے میں بتاؤں کہ پہلے ہم یہ بات کریں گے کہ ان کی جو ہے وہ ڈیمانڈز کیا ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، ان کی کیا مشکلات کیا ہیں۔ اور دوسرا، ہم یہاں آزاد کشمیر میں ایک جو بہت بڑا حکومتی ڈھانچہ ہے، 5,000 مربع میل، کئی پاکستان کے کئی ضلع آزاد کشمیر کے پورے آبادی کے حساب سے اور رقبے کے حساب سے بڑے ہیں، تو اس کی کیا حیثیت ہے اور اس کے ریمیڈیل ایکشن اگر کچھ ہوں وہ بھی ہم سجیسٹ کریں گے۔ تو پہلے آتے ہیں کہ یہاں نیشنلزم کا فروغ کیوں ہوا۔ ایکچولی جب 1947 میں ہماری حکومت بنی تو حکومت پاکستان نے جب جو اس حکومت کو تو ریکگنائز کیا، لیکن انٹرنیشنل لیول پہ فورم پہ اس حکومت کو ریکگنائز نہیں کرایا گیا۔ پھر رائے شماری کی جو بات ہوئی اس میں پاکستان نے ایک قسم کی جو ہے اتھارٹی لی، وکالت نامہ لیا ایز اے وکیل، جو ہے وہ بھی کوئی اتنی اچھی جو ہے پرفارمنس نہ رہی، جنگیں بھی ہوئی، 65 کی جنگ ہوئی، وہ بھی جو ہے NDD نے ڈرا یا جو کچھ بھی اس کا ہوا۔ تو یہاں کے نیشنلسٹوں کے جو ہیرو ہیں وہ مقبول بٹ شہید ہیں، وہ بہت ہی پاپولر لیڈر ہیں آزاد کشمیر میں، اور اس کے علاوہ لبریشن فرنٹ ہے جو اس کے وہ بانی تھے۔ آج کل جو ہے وہ یاسین ملک ہیں ان کے ہیڈ، انہی کو وہ مانتے ہیں، اور درمیان میں ایک امان اللہ خان گلگت کشمیر آزاد کشمیر سے ان کا تعلق تھا، وہ تھے۔ اچھا، یہ لوگ پڑھے لکھے اور بڑی لاجیکل بات کرتے ہیں، تو کوئی چیزیں جو ان سے میری ڈسکشن ہوئی ہے وہ چلے میں آپ کو جو اپنی بیس ہیں ان کے وہ یہ بتا رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہتے ہیں کہ جو ہمیں حق ملا تھا وہ یہ نہیں ملا تھا ہندوستان یا پاکستان کے ساتھ جائیں، ہمیں انڈیپینڈنٹ رہنے کا بھی حق تھا، اور یہ سلب کیا ان دونوں گورنمنٹس نے اپنے جو 1949 اور 49 کے جو معاہدے ہیں اس کے تحت۔ اور وہ ایکولی تو نہیں ٹریٹ کرتے ہیں، اتنے ہارش نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ بہرحال ایک انڈیپینڈنٹ کشمیر کے حامی لوگ ہیں۔ ان میں یہاں ان تقریباً اس کے علاوہ یہ تو لبریشن فرنٹ کے علاوہ اور بھی ایک ایک پیپلز نیشنل پارٹی اور بھی چھوٹے چھوٹے گروپس موجود ہیں جن کے بڑے تربیت یافتہ لوگ موجود ہیں، لیکن وہ ایگریسو اس طرح سے نہیں ہیں، یا وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ متشدد گروپس نہیں ہیں۔ یہ ایک اچھی بات ہے۔ یہاں الیکشن وغیرہ میں وہ حصہ نہیں لیتے ہیں، لیکن اچھی خاصی بڑی تعداد ہے، اداروں میں بھی ہیں، تعلیمی اداروں میں بھی ہیں، انٹرنیشنل ایکسپوئر بھی ہے۔ اس کے علاوہ ان کو حکومت آزاد کشمیر کو وہ ایک ڈمی حکومت سمجھتے ہیں، ایک لاچار لاغا اور بے اختیار حکومت سمجھتے ہیں، جس کو 12 مئی سے جو ہے وہ کنٹرول کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ میں بھی ایگری کرتا ہوں۔ صرف اس میں یہ ہے کہ بیچ میں ایک دو لوگ ٹھیک گزرے ہیں جنہوں نے جو ہے وہ تھوڑی حق حکمرانی ادا کیا ہے، جیسے راجہ فاروق حیدر صاحب، اور میں نے ایک ہی دفعہ دیکھے تھے، ایک چودھری عبد المجید تھے، انہوں نے امور کشمیر کے وزیر تھے، برجیس طاہر، اس کو ٹی وی کے اوپر بڑا جھاڑ پلائی تھی۔ باقی ہمارے یہاں جو ہے آزاد کشمیر کی بڑے بڑے حکمران گزرے ہیں، انہوں نے اپنے اختیارات جو 1974 کا ایکٹ ہے وہ لکھ کے سرنڈر کر دیے تھے کہ ہمیں اختیارات یہ نہیں چاہیے، لکھ کے ایک بڑی لمبی لسٹ لکھ کے دی ہوئی تھی۔ اس کو جو ہے اس 74 کا جو ایکٹ تھا اس کے اوپر جو ہے وہ نیشنلسٹوں کو بڑا اعتراض تھا کہ ان کے پاس تو ایک یونین کونسل جتنے بھی اختیارات نہیں ہیں۔ پھر جو نیشنلسٹ ہیں یہاں کے، ان کو کہتے ہیں ہمارا سب سے جو بڑا جو شہر تھا میرپور، وہ جو ہے غرق ہوا پانی میں، اور اس کا نام منگلہ رکھ کے اس کی جو ہے رائلٹی کشمیر کے لوگوں کو نہیں دی جا رہی ہے۔ پھر بہت بڑی جو ہے بہت بڑی پراپرٹی تھی مہاراجہ ہری سنگھ کی پنجاب میں اور پاکستان میں، اس کے اوپر بھی وہ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے جو جائز وارث تھے وہ کشمیر کے لوگ تھے، اس کے اوپر بھی وہ بات کرتے ہیں، کافی لیجیٹیمیٹ بات ہے۔ اچھا، پھر جو ابھی جو لیٹسٹ جو 2-3 باتیں ہوئی ہیں، یہاں پہ کئی پاور پروجیکٹس لگے ہیں، جیسے مظفر آباد میں لگا ایک نیلم جیلم پروجیکٹ،
اس کی جو وہاں کی جو انوائرمنٹ تھی اس کی وجہ سے بڑی اس نے چینج ہونا تھا، اور اس کے بہت سارے اور پروجیکٹ اس کے تھے، اس کے الائڈ پروجیکٹ تھے جو چائنا والوں نے اور وابڈا نے بنانے تھے، وہ نہیں بنا۔ اس کی وجہ سے مظفر آباد میں ایک سینیٹیشن کا ایک پورا ایک پروجیکٹ تھا کہ انہوں نے پورے مظفر آباد شہر کی جو سینیٹیشن ہے اس کو اپ گریڈ کرنا ہے، اور وہاں پہ جو ہے پانی کی ری پروسیسنگ کر کے اس کو دریا میں ڈالنا ہے، وہ نہیں ہوا۔ اس کی وجہ سے پھر کافی مسائل آئے۔ اسی کی وجہ سے جو ہے ایک اور پروجیکٹ 1000 میگا واٹ کا جو ہے وہ فاروق حیدر صاحب نے یا دوسرے لوگوں نے نہیں بننے دیا، کہ ہمیں ریالٹی بھی نہیں دیتے ہیں، ہمارے شہر اور ہماری جو آب و ہوا وہ بھی خراب ہوتی ہیں۔ وہ تھا کوہلا پاور پروجیکٹ، وہ اسی وجہ سے جو ہے وہ ود ہیلڈ ہے۔ اچھا، گلپور پاور پروجیکٹ بن گیا، اور بھی تو ان کی جو اس کے اوپر بڑی بات ہے، ان کے پاس بڑی کیلکولیشن ہے کہ 25-26 ارب کی جو ریالٹی ہے وہ وابڈا کیوں نہیں دے رہا ہے، اور وابڈا اس لیے نہیں دے رہا ہے، گورنمنٹ پاکستان کی اس کو آشیرواد حاصل ہے۔ اور مجھے یہاں ایک ہمارے لوکل آدمی انہوں نے بتایا کہ جو نیلم جلم پروجیکٹ جو ہے وہ بنا ہے وہاں مظفر آباد میں بنا ہے، لیکن وہاں جتنے سٹاف آیا ہے وہ وابڈا نے آزاد کشمیر کا نہیں دوسروں جگہوں سے جو ہے وہ ٹرانسفر کر کے بھرتی کر کے بھیجا ہے۔ وہاں کوئی اکا دکا اگر کوئی چوکیدار چپڑاسی ہو، ادروائز جو ہے تمام پوسٹیں جو ہیں وہ انہوں نے رکھی ہوئی، یہی حال جو ہے وہاں کا بھی ہے۔ تو یہ تو ایک بڑا جینین اور ویلڈ جو ہے وہ ہے۔ ایک اور امپورٹنٹ بات جو وہ کہہ رہے ہیں، وہ یہاں جنگلات کی تباہی جو ہے، اس میں محکمہ جنگلات اور حکومت آزاد کشمیر کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ افواج پاکستان کو بھی جو ہے مورد الزام ٹھہراتے ہیں، اور اس میں کافی حد تک اگر آپ مظفر آباد میں جس علاقے میں دیودار کے جنگلات ہیں ان کو کہیں تو لوگوں کو شکایات ہیں، اور وہ بھی ارباب اختیارات جو ہیں، جو بڑے لوگ ہیں آرمی کے، وہ ان کو سمجھائیں کہ جنگلات جو ہیں وہ بڑی قومی دولت ہے، اور ایسے خاص کر دیودار کے جنگلات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور یہ بات بڑی جینیون ہے۔ پھر ان ایک دو چیزیں انہوں نے جو کی میں نے ویریفائی کی، انہوں نے کہا کہ جو پیر ہنسیمار اور پیر چناسی دو جو پیکس ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ سیر گوئی تھی، ان کے اوپر آرمی والوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ مظفر آباد میں ایک اسٹیڈیم تھا، میں بھی اس میں کھیلا ہوں، عوامی سا اسٹیڈیم، ساتھ کوئی آرمی کی اسٹیبلشمنٹ تھی، تو وہ انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر آئی ایس پی آر نے جو وہ جینگلا شینگلا لگا کے پکا بورڈ لگایا ہوا ہے، کوئی ایک آدھ وہاں پہ پارک ہے مظفر آباد میں، کوٹلی والی سائڈ بھی بے شمار جگہ ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اداروں کو کنٹین کیا جائے، کنٹرول کیا جائے۔ ایک اور بات میں جس کا میں ذاتی طور میں نے آبزرو کیا کہ ٹائیں ایک ہمارے ضلع پونچھ میں جگہ ہے جو آزاد کشمیر حکومت کا، وہاں ایک کالج بنا ہوا تھا، آئی ٹی کالج۔ وہ کالج تو نہیں چلا سکے کہ اربوں روپے کی بلڈنگ تھی، اس کے اوپر قبضہ کر دیا یہ آرمی پبلک اسکول والوں نے۔ یا تو اس علاقے کے لوگوں کو اربوں روپے کی جائیداد پہ قبضہ کیا، فری جو ہے وہ تعلیم دیں، تعلیم تو شاید فوجی بچوں کو تو اس میں رعایت دے رہے ہیں، باقی کچھ نہیں، اس کے اوپر انہوں نے قبضہ۔ یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ واقعی جو ہے ایک پراپوگنڈے کو جنریٹ کرتی ہیں، اور پھر وہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے وہ لوگوں کے سامنے پریزنٹ بھی کرتے ہیں۔ پھر اب سوشل میڈیا کا دور ہے، اس کی وجہ سے جو نیگیٹو چیزیں ہیں وہ زیادہ جو ہے وہ تیزی سے ٹریول کرتی ہیں۔ اب آتے ہیں ہم آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کی طرف چلیں۔ یہ تو ایک بات تھی کہ نیشنلزم کیوں ہے، کہ مسئلہ کشمیر پہ پاکستان کا موقف کمزور ہے، حکومت کمزور ہے، اور پھر بہت سارے اور بھی فیکٹرز ہیں۔ تو آزاد کشمیر کی حکومت جو ہے 5000 مربع میل کے اوپر 10 ضلع بنائے ہوئے ہیں، 3 ضلع پورے نہیں ہیں یہ ہمارے، 10 ضلعوں پہ 10 ڈی سی، 10 ایس پی، کہیں ایک پتہ نہیں کوئی 40-50 جو ہے ججز، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، اور اتنی بڑی نااہل بیوروکریسی اور ایک نااہل حکومت جو فوج ظفر موج جو ہے وہ ملازمین کی ہے، اس میں محکمہ تعلیم ہے، محکمہ صحت ہے، محکمہ زراعت ہے، تمام محکمے، جتنے محکمے پاکستان میں، جتنے محکمے پنجاب، بلوچستان، کے پی کے میں، اتنے ہی محکمے بھی بنائے ہوئے ہیں، اتنے ہی سیکریٹری بھی بنائے ہوئے ہیں، دھیلے کا کوئی کام نہیں ہے۔ اور یہ آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کا جو ڈھانچہ ہے، یہ اگر صحیح معنی میں کہا جائے تو یہ ایک جو ہے یہ فیکٹری ہے، روزگار کی فیکٹری ہے، اچھے خاصے ریونیو ٹیکسز سے بھی جنریٹ ہوتے ہیں، لوگ باہر بھی ملازمتیں کر رہے ہیں، اور فیڈرل پول سے تو کچھ نہیں ملتا، چونکہ اس میں 18ویں ترمیم کے بعد یا پہلے بھی جو ہے وہ ڈیوائزیبل پول سے آزاد کشمیر کو کچھ نہیں ملتا، لیکن ایک عیاشی ٹائپ کی جو ہے یہ جگہ بنی ہوئی ہے، اور نائل ترین حکمران جو ہے وہ ہمارے آزاد کشمیر کے ہوتے ہیں، نہ تو یہ اپنے حقوق کے لیے بات کر سکتے ہیں،
اور نہ ہی جو ہے انہوں نے کبھی ٹرانسپیرنسی جو ہے اس کو اڈاپٹ کیا. یہاں پہ 5 یونیورسٹی ہیں، پانچوں کی پانچوں تھکی ہوئی یونیورسٹی ہیں، ان کا کوئی حال نہیں ہے. پاکستان کی کسی یونیورسٹی کے ان کے ساتھ ان کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. ہاں میڈیکل کالجز جو ہے وہ جو پیپلز پارٹی کے گورنمنٹ نے بنائے تھے آزاد کشمیر میں، اگر بہت واحد کوئی پازیٹیو چیز ہے وہ 3 اچھے میڈیکل کالج، حالانکہ ان کا انفراسٹرکچر اتنا اچھا نہیں ہے لیکن اچھے معیاری کالجز ہیں. باقی یہاں کی جو بیوروکریسی ہے وہ اس 20 سال میں یہاں ہر بندہ سیکٹری بن جاتا ہے، اور اہلیت کے اوپر بڑے کویسچن مارکس ہیں. لیکن ایکسیپشن ضرور ہے، مطلب کچھ لوگوں سے میں ملا ہوں ان میں وہ اتنے ہی اچھے بیوروکریٹس ہیں جتنے پاکستان میں. ٹرانسپیرنسی یہاں بالکل نہیں ہے. یہاں این ٹی ایس کا سسٹم جو ہے وہ فاروق ادر صاحب نے انٹروڈیوس کیا تھا، اس کی بڑی مخالفت ہوئی، کچھ اس کی امپلیمنٹیشن نہیں اور کچھ نہیں ہوئی. اب جو موجودہ سیٹ اپ ہے میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں جو 27-26 وزیر بنے ان میں 16-17 ایسے ہیں جو ان کے باپ بھی جو ہیں یا دادا بھی جو ہے وہ حکومت میں تھے، آگے ان کے بیٹے آ گئے ہیں. اچھا پھر سپانسرشپ کا سسٹم ہے کہ جس کو ایجنسیاں سپانسر کرتی ہیں، جو ہمارے جیسے تنویر الیاس صاحب تھے وہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں جو سیکٹر کمانڈر تھے انہوں نے ان سے بھی پیسے لیے ہوئے تھے اور بے شمار لوگوں سے لیے ہوئے تھے. وہ ٹرانسفر ہو گئے کہیں بلوچستان میں، تو وہ جو پیسے لیے ہوئے تھے کچھ لوگوں سے ان کو وہاں ٹھیکے دلا رہے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں، وہ جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں یا جو ویل اویئر لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ ایک ڈمی سی حکومت، نہ یہ صوبہ ہے، نہ یہ یونین کونسل ہے، نہ یہ آزاد ہے، نہ یہ خود مختار ہے، اور نہ اس کے وزیر اعظم کے پاس کوئی اختیار ہیں. تو اس کا کچھ نہ کوئی ایک پراپر سلوشن ہونی چاہیے. ایٹ لیسٹ جو ہے اچھا تعلیم، صحت کا نظام ہو، اپائنٹمنٹس میں ٹرانسپیرنسی ہو، ریالٹی جو ہے وہ لوگوں کو ملنی چاہیے. مہاراجے کی جو پراپرٹی ہے جیسے پونچھ ہاؤس وغیرہ یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں، پونچھ ہاؤس جو ہے ضلع پونچھ کے مہاراجے کی ملکیت تھی، اس کو گلگت بلتستان اور اس کشمیر کی پوری منسٹری کے ساتھ انیکس کیا، اور بھی اس کے علاوہ چیزیں ہیں جن کو ایڈریس کیا جانا چاہیے. اور اس کے اوپر بڑی کھلی ڈیبیٹ کی ضرورت ہے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں. یہاں پہ 90% تقریباً جو ہے آزاد کشمیر میں خواندگی کی شرح ہے، اور لوگ بڑے باشعور ہیں. یہ متشدد نہیں ہے، اس طرح کے نہیں ہے کوئی آرمی بنائی ہوئی ہو یا ایسا ہے، لیکن ہیں بہت ٹھیک ٹھاک طریقے سے. اور ان سے کم از کم میں بھی ہر جگہ گیا ہوں، بات بھی کی ہے. ان کے ساتھ بندہ کوئی بات نہیں کر سکتا ہے اگر ان کی صرف ایک مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے اوپر بات کریں تو ہو سکتا ہے ہمارا فارن سیکرٹری ان کے ساتھ میں بات کر سکے. تو حکومت پاکستان کو بھی چاہیے اور جو دوسرے ادارے ہونے چاہیے، ایک تو یہاں جنگلات کی جو ہے وہ تحفظ کریں. ایک حکومت کا جو ڈھانچہ ہے اس کو جو ہے اپ گریڈ کریں، اس میں ٹرانسپیرنسی لے کے آئیں. حکومت پاکستان اور حکومت کے اداروں کی کم سے کم جو ہے اس میں مداخلت ہو. اچھا، اور تیسری بات جو ہے یہ جو ہماری رائلٹی ہے کشمیر کی وہ جو ہے وہ ملنی چاہیے. یہ 3-4 چیزیں اگر ایڈریس ہو جائیں تو میرا خیال ہے کہ لوگ خاصی حد تک مطمئن ہوں گے. تو آج میں جو ہے یہ پروگرام کو یہاں ہی ختم کرتا ہوں. ہاں اگر آپ کی کوئی اس بارے میں آپ کی جو کامنٹس ہیں یا وہ ان باکس میں بھی آپ بھیج سکتے ہیں، یا کوئی اس طرح کے میں فیکٹس اینڈ فگر جو ہے اتنے زیادہ اس لیے نہیں دیتا ہوں، سمپل بات ہے کہ وہ ایک ڈیبیٹ بھی ہو جائے اور ایک میسیج بھی کنوے ہو جائے. تو یہاں پہ کوئی ایسی متشدد قسم کی جو ہے میں ایک دفعہ پھر کہتا کہ چلو کوئی تحریک نہیں ہے، اس طرح کے لوگ نہیں ہیں، اینٹی پاکستان اس طرح کے سینٹامنٹس تو نہیں ہیں، لیکن خود مختار کشمیر کے حوالے سے ایک بڑی تعداد جو ہے وہ موجود ہے. آج اتنا ہی. اللہ حافظ.